ایک نیکی 49 کروڑ ہو جاتی۔ تو میں نے ان کو 2 حدیثیں جمع کر کے بتائیں، تو وہ کہنے لگے یہ تو حساب کتاب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کون سا کوئی آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ سکھر میں ہماری جماعت تھی، شکارپور سے ایک نوجوان ہمارے آیا، کالج کا لڑکا، میرا سن کے تو بیان سننے کے لیے آ گیا، اور پھر رات گزاری، تو پھر کہنے لگا جی ایک خواب سناتا ہوں آپ کو کہ میں نے سروزہ لگایا، سروزے سے میرا ہمت بنی کہ اب چلہ لگاؤں گا، لیکن گھر گیا تو پھر ٹھنڈا ہو گیا، اور گزر گئے 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے، یہ مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے اور میرا حساب ہوتا ہے، میری نیکیاں گھٹ جاتی ہیں تو فرشتہ اعلان کرتا ہے جہنم میں ڈال دو، تو مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ایک دم ایک ہاتھ سامنے آتا ہے، اس ہاتھ میں ایک کاغذ کا پرچہ ہے، اس کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس 3 کو 49 کروڑ سے ضرب دی جاتی ہے، اور پھر نیچے حاصل ضرب نکالا جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، واپس جنت میں لے جاؤ۔ 49 کروڑ دی کیڑی گل جی، تھے رب کہہ رہے بے حساب، تو 49 کروڑ کی شے کچھ بھی کوئی نہیں۔ ایک حدیث سنا تھا، جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے نبی ایک نیکی کے 10 دوں گا، یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم سے لے کر میرے نبی تک۔ تو میرے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو پوری دنیا کو تو نے دیا، میرے لیے تو کوئی خاص چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو کئی گنا کر کے دوں۔ کئی گنا میں کوئی وضاحت نہیں تھی نا، تو میرے اللہ نے پوچھا ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، کچھ اور زیادہ کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ چلے میرے محبوب، ایک پہ 700، کدی دنیا سنے ایک تے 700 دا نفع؟ ایک پہ 700، میرے رب نے کہا میرے محبوب چلیں آپ کے تو ہے ایک پہ 700، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، کہ نہیں یا اللہ کوئی اور کر۔ وہ 700 پہ بھی راضی نہیں ہوئے، اتنا پرافٹ تو ہیرون بیچنے والا نہیں دیتا، ایک پہ 700۔ تو پھر اللہ نے کہا اچھا چل آ جا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔ بے حساب کا کیا مطلب ہے؟ نہ یہاں حساب لوں گا نہ وہاں حساب لوں گا، اور نہ یہاں کوئی حد ہوگی نہ وہاں کوئی حد ہوگی۔ لہذا 49 کروڑ دی کیڑی گل، تو میں 49 کھرب لکھ دیتا ہمیں کوئی گل نہیں، چھوٹی جی گل۔ تو بھائیو ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کو شاباش دیں، ایک دوسرے کی کمیوں سے آنکھیں مت کریں، کمیوں کو آپس میں ڈسکس نہ کریں، اپنے بڑوں کو اپنے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتائیں۔ تم اندازہ لگاؤ، میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتایا کرو، میرا جی چاہتا ہے جب میں تمہارے درمیان میں بیٹھوں تو میرا دل سب سے صاف ہو، اور جب تم مجھے کسی کی کمی بتاؤ گے میرے دل میں اس کی کمی آ جائے گی، تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور میرے دل میں کسی کی کمی ہو۔ جب میرا نبی یہ فرما رہا ہے، ہیں تو لامحدود جو ترمذی شریف کی روایت میں آئے اور ابن ماجہ میں، ان للہ 99 اسما، اس میں صرف ایک نام المنتقم، یہ تو ہے غضب والا، غصے والا، باقی تو 98 نام رحمت ہی رحمت، بادشاہی، شہنشاہی، مغفرت، خزانوں والا، ملک والا۔ ایک چھری اگر کور میں ہو تو نہیں کاٹے گی نا، تلوار کور میں ہو، نیام میں ہو تو نہیں کاٹے گی، چاقو بند ہو نہیں کاٹے گا۔ بے شک اللہ کی جہنم بھی ہے، اور اس نے نافرمانی پہ جہنم کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ تم دیکھو میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں، تو یہ توقیفی نام ہے نا، اللہ کے نبی نے جیسے بتایا ویسے، العفو، الرؤوف، البر، التواب، ادھر البر اور التواب، ادھر العفو اور الرؤوف، یہاں ہے المنتقم۔ سبحان اللہ۔ اب تم مولویوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہے کہ جیسے جنت ہے ہی کوئی نہیں۔ العفو الرؤوف، مہربان، درگزر کرنے والا۔
البر التواب، نیکی کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ ادھر بھی دو نام رحمت کے، ادھر بھی دو نام رحمت کے، اور اس کے بیچ میں ہے یہ دیکھو بند ہو گیا المنتقم۔ اب اس کی تائید میں تمہیں حدیث سناؤں، ان رحمتی سبقت، بولو، میری رحمت میرے غضب سے آگے چلی گئی۔ اور قرآن سنو، رحمتی وسعت، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی۔ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، امیدیں دلاؤ۔ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد، سب محتاجو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہاں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوئے تو ہور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک
ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا. تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں. پھر اللہ کہے گا طیبوہم. اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے, خوشبو ہونی چاہیے. ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی. تو ایک ہوا چلے گی, اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ. وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی, اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی. اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا, پی بھی لیا, پھل بھی کھا لیے, کپڑے بھی پہن لیے, خوشبو بھی لگا لے. کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں, میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے. کہ نہیں, ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات. یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے, تو نے دوزخ سے بچا لیا, تو نے جنت میں پہنچا دیا, اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی, باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو, آواز آئے گی. اب بندوں کو نہیں, یا رضوان جنت کا جی ایم سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن, تو جنت کا سی او, جنت کا جی ایم. اللہ کہے گا یا رضوان, اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے. دوزخ کا سب سے بڑا عذاب, آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے. انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون. اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی. ثم انہم لصال الجحیم. پھر وہ جائیں گے آگ میں. آگ چھوٹا عذاب ہے, اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے. تو پردے اٹھیں گے, آنکھیں پھٹ جائیں گی. آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی. دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا, او ٹھٹھے پیان بے ہوش ہوش, یا اللہ اگا تو نہیں منگدا میں, میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا. وہ اس کا محبوب ہے, وہ اس کا حبیب ہے, وہ محمد ہے, وہ احمد ہے, وہ ماہی ہے, وہ حاشر ہے, وہ عاقب ہے, وہ فاتح ہے, وہ خاتم ہے, وہ ابو القاسم ہے, وہ طٰہٰ ہے, وہ یاسین ہے, وہ شاہد ہے, وہ مبشر ہے, وہ نذیر ہے, وہ داعی اللہ ہے, وہ سراج منیر ہے, وہ عزیز ہے, وہ حریص ہے, وہ رؤوف ہے, وہ رحیم ہے, وہ مزمل ہے, وہ مدثر ہے, وہ خاتم الانبیاء ہے, وہ خاتم المرسلین ہے. کتنے نام بتاؤں, اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں. وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور آدم علیہ السلام. ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے, باقی کسے نہیں کیتا. آج سب کریں گے, ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. وہ تھوڑی دیر تصور تو کر, تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ, جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے, اور پھر ایک دم کہتا ہے
سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھیں۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو، کہنے لگے وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا ہے میں نے نہیں ملیا، وہ دیتے دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹ نہیں آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔
وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بھی پھر گیا، ستلج بھی پھر گیا، چناب بھی پھر، ان کو